السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ مبارک ہو آپ سبھی لوگوں کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی، یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں یہ مدینہ منورہ کے اندر سوال 2 ہجری میں آئیں۔ یہ حضور کی محبوبہ اور بہت ہی چہیتی بیوی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نہیں اتری، مگر حضرت عائشہ جب میرے ساتھ نبوت کے بستر پر سوتی رہتی تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی اترتی رہتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقہ اور حدیث کے علوم میں حضور کی بیویوں کے درمیان ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ عبادت میں بھی ان کا یہ عالم تھا کہ نماز تہجد کی بے حد پابند تھیں اور نفلی روزے بھی بہت زیادہ رکھتی تھیں۔ سخاوت اور صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی حضور کی سب بیویوں میں خاص طور پر بہت ممتاز تھیں۔ ام درہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سے 1,00,000 درہم ان کے پاس آئیں، آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو خیرات کر دیا۔ اس دن وہ روزے دار تھیں۔ میں نے عرض کی کہ کیا آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی آپ نے باقی نہیں رکھا؟ اس سے آپ کا گوشت خرید کر روزہ افطار کر لیتی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ آپ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رات میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں جنت البقیع کے اندر مدفون ہوئیں۔ یہ عمر میں حضور کی تمام بیویوں میں سب سے چھوٹی تھیں، مگر علم اور فضل اور زاہد اور تقوی، سخاوت اور شجاعت اور عبادت اور ریاضت میں سب سے بڑھ کر ہوئیں۔ اس کو فضل خداوندی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال میری پیاری بہنوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو اور اچھے عمل کرتی رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، ماں عائشہ کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے الہ العالمین، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کو سچے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو صراط مستقیم پر اور سچ اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ پروردگار عالم ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے پروردگار عالم، تمام دنیا میں جہاں بھی دنیا کے گوشے گوشے میں بھائی بہن پریشان حال میں ہیں، الہ العالمین ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے پروردگار عالم، جو لوگ بیماری سے جوجھ رہے ہیں، در بدر بھٹک رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں مریض ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں، بستروں میں بڑی بڑی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے پروردگار عالم ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہر حادثے، ہر پریشانی، ہر وبا، ہر مصیبت، ہر بلائیات، ہر آفیات سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار عالم، ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ بالکل نہیں آتا ہے۔ اے الہ العالمین، اے رب ذوالجلال، مگر تو اپنے شان کے مطابق نواز دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہو۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے پروردگار عالم، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس نورانی دن جمعہ کے صدقے اور طفیل سے
ہم سب کے بچوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت بدکار ہیں۔ اے رب العالمین، تو اپنے شان کریمی سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے پروردگار عالم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے مولا، ہم سب کے خطاؤں کو بخش دے۔ اے پروردگار عالم، تیرے سوا کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، اپنے بھی بیگانوں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، سوائے تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہمارے حالات کو بہتر کر دے مولا، ہمارے حالات کو بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ آپ سب لوگ بھی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔